قرآن و سنت کے احیاء کے لیے کوئی بات، تاکہ جو ان آستانوں پر لوگ آتے ہیں وہ قرآن و سنت کی کوئی تعلیم بھی لے کر جائیں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کی شناخت جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حوالے سے ہے۔ جتنا اتباع جس میں ہوگا، اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، وہ اتنا ہی محترم ہوگا۔ تو بزرگوں کے آستانے، گولڈا شریف ہو، کلیام شریف ہو، بابا فرید صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، خواجہ اجمیری ہو، حضرت غوث پاک ہو، کوئی آستانہ بھی ہو، تو اس کا جو اصلی مقام ہے یا پہچان ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ حوالے محترم ہیں، وہ پہلے ہیں، یہ ساری نسبتیں بعد کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اب محفل سماع جاری ہے تو میں اس کے حوالے سے چند باتیں گزارش کروں گا، کیونکہ میاں صاحب علیہ رحمت سماع سنتے تھے، ذوق کا اظہار فرماتے تھے، تو بعض لوگ معترض ہوتے ہیں کہ یہ سماع کیا چیز ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ تو میں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں سر کے مطابق، سر کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا۔ شاید یہ دلیل میرے پاس مولانا مفتی سلیمان صاحب چشتی گولڈوی اور مفتی ظہور اللہ صاحب اور دیگر علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں بہت سے، تو اگر ان کے دل میں کوئی اعتراض ہوگا تو میں حاضر ہوں، مجھ سے دوبارہ بات کر لیں، لیکن میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ لقمان علیہ السلام کی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اپنے صاحبزادے کو۔ آخری جو وصیت ہے وہ یہ تھی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بیٹے چال میں نرمی اختیار کرنا، چال میں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب چلے تو بہت تیز نہ چلنا، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا، کیونکہ تیز روی جو ہے وہ وقار انسانیت کے خلاف ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو اعتدال میں رکھنا، بہت اونچی آواز نہ کرنا، کسی سے بات کرنا تو دھیمے آواز میں، مناسب آواز میں، جس کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنی آواز میں بات کرنا۔ آگے جو ٹکڑا ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا جملہ ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے مکروہ اور بدترین آواز گدھے کی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے زیادہ مکروہ ہے۔ اب سوچا جائے کہ جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، سر کیا چیز ہے، تو وہ بے سرے میرے مخاطب ہیں جن کو سر کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے نا تو آپ لوگوں کو میں اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں یہ باتیں جن کی درگاہ میں آیا ہوں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ باتیں ان کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بلا کر تو دیکھیں کہیں، میں آنے کا نہیں ہوں، میں نہیں آتا، اپنی مرضی سے آتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے مکروہ اور بری آواز گدھے کی ہے، مطلب ہے کہ کوئی اچھی آواز بھی کوئی چیز ہے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کی جو مذمت کی جائے تو اس کے مقابلے میں تعریفی پہلو بھی ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ جو آواز اچھی ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، اور جو اچھی آواز مقام پر ہو اسی کو سر کہتے ہیں۔ ہمارے محدثین اور علماء کرام جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو بہت خوش آواز تھے، حضور کے خاص صحابی ہیں، تو حضور نے فرمایا ایک دن کہ اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام کے مزامیر عطا کیے گئے ہیں۔
تیرے گلے میں مزمار داؤد فٹ ہیں کہ جب تو بولتا ہے تو انسان کے اندر سکون اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو حدیثوں میں ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ سر کا جو آغاز ہے یہ پیغمبروں سے ہوا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تورات پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، تو اس وقت آپ فرماتے تھے، بلکہ اس پر مولانا سلیمان پھلواروی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد ہوتا تھا کہ اے میرے بندے مجھے فلاں سر سے پکار. تو یہ 7 مقام جو ہیں یہ سر کے متعین ہوئے. حکیم فیسا غورس جو تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا شاگرد تھا. مسئلہ فیسا غورس مشہور ہے، اہل علم جانتے ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں. تو فیسا غورس جو تھا وہ ان کا شاگرد تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو ہوا پر اڑتے ہوئے پرندے گر جاتے تھے اور چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا. یہ ان کی آواز تھی. اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو حسن ظاہری عطا فرمایا تھا، حسن جسم عطا فرمایا تھا، اور جناب داؤد علیہ السلام کو گلے کا معجزہ عطا فرمایا تھا. تو گلے کی جو سر ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں قرآن پڑھو، لہن میں. تو لہن عرب کیا ہے؟ لہن عرب یہی ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری طرح اس طرح پڑھیں، لیکن لہن عرب جو ہے وہ یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ لہن ہے. کم از کم آپ اس میں حضور نے فرمایا کہ لہن میں پڑھو. تو بعض دفعہ یہ حدیثیں بھی آئی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے قاری پڑھتے ہیں کہ جو سر ان میں نہیں ہوتی، لہن نہیں ہوتی. تو یہ حدیث ہے، حضور کا ارشاد میں پیش کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی قرآن پڑھے جس میں لذت نہ ہو، کوئی آواز میں درد نہ ہو، گداز نہ ہو، اس کی آواز نہ ہو، کوئی پڑھنے کا انداز نہ ہو. تو قرآن اس قاری پر لعنت بھیجتا ہے کہ تو مجھے کیوں پڑھ رہا ہے. کیونکہ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں درد پیدا ہو. حضور نے فرمایا، یہ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن درد کی کیفیت میں اترا ہے، اسے درد سے پڑھو. درد مند لوگ پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کا پیدا کر کے پڑھیں. تو یہ ایک ایسی بات تھی جس کا تعلق انبیاء سے تھا. پھر یہ رفتہ رفتہ اس کو دور خسروی حاصل ہوا. پھر ایک ایسا جینیس اور نابغہ روزگار انسان پیدا ہوا جو حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. یہ فارسی میں، یہ چونکہ موسیقی والے حضرات بھی بیٹھے ہیں، موسیقار بھی بیٹھے ہیں، شاید یہ چیزیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوں گی جو میں اب بیان کر رہا ہوں، کہ فارسی میں اس کو کہتے ہیں دہل. دہل کہتے ہیں بڑے ڈھول کو. میں نے کیا کہا؟ دہل کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں نا ببانگے دہل. میں نے کہا تو دہل کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈھول. تو کاف تصغیر کا لگ گیا فارسی میں لگتا ہے جیسے طفل، طفلک چھوٹا سا بچہ، مرد مردک چھوٹا سا مرد، معمولی سا مرد، حقیر سا مرد. تو کاف تصغیر کا ساتھ لگتا ہے تو اس چیز کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے یہ کاف تصغیر کا لگتا ہے فارسی زبان میں. دہل بڑا ڈھول تھا، اس کے ساتھ لگا دہلک. دہلک چھوٹا ڈھول، یعنی وہ بڑا ڈھول کو ہے کاف لگا کر انہوں نے چھوٹا کر دیا دہلک. تو جب ہندوستان میں
مروج ہوا تو چونکہ یہاں ڈال بھی بولا جاتا ہے اس کو ڈھولک بنا دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ لغت دیکھیں, کتابیں دیکھیں تو دوہل سے دہلک اور دہلک سے ڈھولک, سمجھ آئی نا. تو یہ طبلہ جو ہے اس کا جو پڑا ہے اور دھاما ہے, تو پڑے اور دھامے کے جو موجد ہیں وہ امیر خسرو ہیں. چونکہ ایک سماع کا ماحول ہے, اس میں اور کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں پیش کروں گا, کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے, جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں جناب یہ جو ہوتا ہے کہ سے تار, تین تاریں, سے میں نے تین, فارسی میں سے کو کہتے ہیں, تین کو کہتے ہیں سے. تو جو ستار آپ بجاتے ہیں اس میں تین تاریں ہوتی ہیں, سے تار, تین تاریں ہیں. ایک جو ہوتی ہے وہ سر کی ہوتی ہے, جو مقام پر سارے گاما پادا نیسا سانی دا پاما کا ریسا, تو اس کے آنا جانا جو ہے روح امروہی جو ہے اس کو آنے جانے کو وہ سر مقام پر, جو اس کو فارسی میں مقام کہتے ہیں. اور موسیقی کے 12 مقام ہیں, کتابیں دیکھ لیں, استادوں سے پوچھ لیں جو لوگ استادوں سے سیکھے ہوئے ہیں. 12 مقام ہیں, 12 مقاموں کو 7 سروں میں متعین کیا گیا. ٹھیک ہے, تو پھر لے کیا ہے اور تال کیا ہے؟ لے اور چیز ہے, تال اور چیز ہے. لے اور چیز ہے, تال اور چیز ہے. تال کو متعین کیا جاتا ہے, جبکہ تال میں لے موجود ہوتی ہے, اور لے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں تال ہو. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو یہ سر ہے, کوئی چیز بے سری نہیں ہے. ہر چیز کو جب جو آواز آپ خرج آپ کہتے ہیں, یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں خرج آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خرج ہندی کا لفظ نہیں ہے, یہ خرج یخرج سے ہے, عربی کا لفظ ہے. خرج یخرج خرجن فہو خارج وخرج یخرج خرجن فذاک مخروج. سمجھ آئی؟ یہ گردان ہے عربی کی صرفے, کیا جناب؟ تو خرج اصل میں تھا, خرج کیا ہے؟ نکلنا. بھائی آپ کوئی ذوق رکھتے ہیں تو میں بولوں, ورنہ آپ ان کو سنیں. پھر یہ میں آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ویسے ہی آپ شور سن رہے ہیں, سماع سن رہے ہیں, ڈھولک سن رہے ہیں, آوازیں سن رہے ہیں, کم از کم آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے. یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں, ہاں, نہ کوئی موسیقار بتا سکتا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو اس میں کیا ہوا؟ خرج کیا ہے؟ خرج کا معنی ہے خرج یخرجو, نکلنا. خرج کا معنی نکلنا, اندر سے کچھ نکلنا. چونکہ سر خارج ہوتی ہے, اندر سے نکلتی ہے, اس کو عربی والوں نے اس کا نام رکھا خرج, اور اس کا نام رکھا امیر خسرو نے, کیونکہ وہ عربی کے بھی عالم تھے. ٹھیک ہے, مثلا ایک سر متعین, یہ خرج ہے, یہ نکلا, ایک آواز سر کو متعین کیا آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سر سے آپ اگر اوپر جائیں گے تو اس کو خرج رکھیں گے, تو پھر آپ کو اونچی سر پر جانا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں یہ چوتھے گالے کا خرج رکھا, تیسرے کا رکھا, دوسرے کا رکھا, پہلے کا رکھا, پانچویں کا رکھا. کیوں بھائی, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ خرج جتنے اوپر, پہلے آپ کالے پہلے خرج پہ رکھیں گے تو اس کی سر عام جو چھوٹے موٹے قوال ہیں بیچارے پہلے پر گاتے ہیں. تو میرا خیال ہے نصرت فتح علی خان جو ہے وہ چوتھے یا پانچویں پر گاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مشکل کام ہے, کیونکہ اس کی وہ جو استائی ہے وہ بہت اونچی جاتی ہے. انترا جو ہے بہت اونچا جاتا ہے. تو میں باقاعدہ کوئی سیکھا ہوا نہیں ہوں, لیکن باقاعدہ سیکھے ہوئے بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ تو یہ خرج ہے. اس کے بعد سے تار, اصل میں تھا 3 تاریں, اس کے نیچے بہت سی تاریں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی تاریں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ انسان کی شریانیں ہیں. مفتی صاحب تو نے یہ بھی مسئلہ ہے.